سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے سدرۃ المنتہا کو دنیا کی بیری کے درختوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی آخری انتہا اور حد ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل الامین اللہ کے حکم سے آسمانوں پر لے گئے اور ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کراتے ہوئے جب آپ سلم ساتویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کا پھل مقام حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ حجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا۔ وہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ سال 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتات نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت میں ہونے والے پھل بالکل حجر کے مٹکوں کی مشابہ تھی۔ اس تاریخی درخت کی خوبصورتی اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ارشادات میں بھی اس کا ذکر بڑے ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو دا ٹری آف لارڈ یعنی خداوند خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے محل اسی درخت کی لکڑی سے بنوایا تھا۔ سدرہ کی لکڑی میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں، محلات خوشبودار اور معطر رہتی تھیں اور صاف ستھری رہتی تھیں، اور 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کی اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا جو ساتویں آسمان پر موجود ہے ان دنیاوی بیری کے درخت جیسا بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین پر آنے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کے سائے میں 100 سال تک آسانی سے سفر کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں، اسی طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کے سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے اہم مقام رکھتا ہے۔ اگر دریائے فرات کی بات کریں 2780 کلومیٹر
لمبا دریا ہے، عراق اور مشرقی ترکی کے علاقے میں بہتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے اربوں کھربوں نوری سال کے فاصلوں پر کہیں کسی مقام پر موجود ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے زمین پہ پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ دنیا وجود رکھتی ہے۔ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے سے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں ورم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازہ سے ہم چند سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے ان راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ معرج کے نام سے مشہور ہے، جس کے معنی آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ ملا رہی ہوں۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ معرج میں فرمایا، اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر وہ راستے کون سے راستے ہیں؟ اور کیا نیل و فرات انہی راستے سے دنیا میں آ کر بہتے ہیں؟